میری امی کی شادی جس شخص سے ہوئی وہ شکی مزاج تھا۔ میری پیدائش پر بیٹی پیدا ہونے پر امی کو طلاق دے دی۔ میری امی اب ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی اور مجھے پڑوس میں چھوڑ دیا کرتی تھی۔ پڑوسن کے شوہر نے جب مجھ پر غلط نظر ڈالی، میں نے امی کو بتا دیا۔ اب امی نے مجھے بھی کام پر لے جانا شروع کر دیا۔ نو عمر اور خوبصورت تھی۔ جب فیکٹری کے مالک کی مجھ پر نظر پڑی تو اس کا دل مجھ پر آ گیا۔ امی نے ایک طویل عرصے اس فیکٹری میں کام کیا تھا۔ مالک کو میری امی کے کردار کے بارے میں معلوم تھا۔ بھری جوانی میں شرافت کا دامن تھامے رکھا تھا، تبھی کسی کو ان پر میلی نظر ڈالنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ فیکٹری کے مالک اطہر صاحب نے مجھ سے بات کرنے کے بجائے امی سے بات کی۔ کہا کہ آپ کے کردار سے متاثر ہوں، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ امی نے پوچھا، کیا اپنے بیٹے کے لیے؟ اطہر صاحب نے کہا، نہیں، اپنے لیے۔ مجھ کو آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے، میں اسے زندگی کی تمام سہولتیں دوں گا۔ اطہر مجھ سے 25 برس بڑا تھا، لیکن ہماری غربت کے سامنے اتنے بڑے آدمی کا رشتہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ ماں نے چند دن سوچا اور یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں ان دنوں 17 برس کی تھی۔ میری شادی میں کوئی مہمان بھی نہ تھا، لیکن بہت زیادہ قیمتی جوڑے اور زیورات پہنا کر وہ مجھے اپنے شاندار گھر میں دلہن بنا کر لے آئے تھے، جہاں نوکر میری خدمت پر مامور تھے۔ ایک خواب تھا جو کھلی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ شادی سے خوش تھی کہ اتنی پرآسائش زندگی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ میری کوئی پسند نہ تھی۔ ماں نے جسے پسند کیا اسی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد 3-4 بار امی گھر آ گئیں۔ وہ مجھ کو اپنے گھر میں سکھی دیکھ کر بہت خوش تھیں، لیکن جب اپنی ماں کی تنہائی کا خیال آتا میں اداس ہو جاتی۔ تب امی کہتی، شکر کر اتنا چاہنے والا شوہر تجھے ملا ہے، اور سچ شکر کہ میری اللہ نے میری دکھوں کا سایہ نہیں ڈالا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اطہر کچھ پریشان رہتے ہیں۔ وہ اب گھر میں بھی دیر سے آنے لگے تھے، کبھی رات کو غائب ہو جاتے۔ میں اکیلی جاگ کر راتیں گزارنے لگی۔ ان کی پریشانی کا سوچ کر میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ان دنوں مجھے چکر آتے اور جی متلاتا۔ پڑوس میں لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروانے پر اس نے کہا کہ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ اس دن اطہر آئے تو ان کا موڈ اچھا نہ تھا۔ مجھ پر ان کا کافی روب تھا۔ ان سے ڈرتی تھی، لہٰذا کچھ نہ بتا سکی۔ سوچا موڈ اچھا ہوگا پھر بتا دوں گی۔ اسی رات اطہر نے کہا کہ تم کچھ دن کے لیے ماں کے گھر چلی جاؤ، ماں کی اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے بیگ میں 2-4 جوڑے رکھے۔ امی کے گھر زیور ساتھ نہ لیا کیونکہ امی کا گھر محفوظ نہ تھا۔ گلے میں چین اور انگوٹھی تھی جو شادی کی تھی، بس یہی زیور پہن کر نکلی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور امی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں میرے آنے سے بہت خوش تھی۔ 15 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر 1 ماہ ہو گیا۔ وہ نہ آئے تو امی پریشان ہو گئیں۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ دوسرے ملک گئے ہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ امی نے کہا، فیکٹری جا کر معلوم کرتی ہوں، خدا خیر کرے۔ میں نے روک دیا کہ نہیں، وہاں مت جائیے، وہ خفا ہوں گے۔ 1 ماہ اور گزر گیا۔ اطہر کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہونے پر امی فیکٹری چلی گئیں۔ پتہ چلا کہ فیکٹری کو اطہر بیچ کر باہر شفٹ ہو گئے ہیں۔ چوکیدار نے ایک لفافہ دیا جس میں میرا طلاق نامہ تھا۔ مجھ پر تو جیسے بجلی گر گئی، اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ نکاح نامہ میرے شوہر کے پاس تھا اور طلاق نامہ وہ چوکیدار کو دے گئے تھے۔ رو دھو کر ہم ماں بیٹی چپ ہو گئیں۔ میری ماں بہت حوصلہ مند خاتون تھی۔ امی نے مکان تبدیل کر لیا اور ہم دوسری جگہ آ گئے۔ یہ محلہ نسبتاً اچھا تھا، لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے۔ محلے کی خواتین کپڑے سلوانے آنے لگیں۔ امی سے اچھی واقفیت ہو گئی۔ یہاں بھی میری خوبصورتی نے کام کیا۔ ایک خاتون سلائی کروانے آئی، میں انہیں اتنی پسند آئی، انہوں نے اپنے بھائی جمیل کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا جو سعودی عرب میں ملازم تھے۔ ان کی بہن نے میری تصویر بھائی کو دکھا کر بات پکی کر دی۔ رخصتی 1 سال بعد جمیل کے آنے پر طے ہوئی تھی۔ میری والدہ نے میری پہلی شادی کا نہ بتایا تھا۔ بات پکی ہونے کے بعد جمیل نے بہن کو عمرے کے لیے سعودیہ بلوا لیا۔ امی کی سہیلی جو امی کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی تھیں، ان کو ہمارے تمام حالات کا علم تھا۔ میرے ہاں جب بچے کی پیدائش کے دن قریب آئے، امی نے ان کے گھر بھجوا دیا۔ ان کو علم تھا کہ میری شادی اطہر سے ہوئی تھی۔ 2 ماہ ہم خالہ کے گھر رہے۔ میں نے بیٹے کو جنم دیا تو امی نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر سڑک کنارے چھوڑ آئیں۔ جب وہ میرے بچے کو لے جا رہی تھیں، میں نے بہت ان کی منت سماجت کی، پاؤں بھی پکڑے، روکا
کہ میرے بچے کو مجھ سے دور نہ کرو، اسے کیوں پھینکنے جا رہی ہو، یہ کوئی ناجائز اولاد نہیں ہے، اس پر اور مجھ پر رحم کرو۔ لیکن ماں نے یہ کہہ کر میری بات ماننے سے انکار کر دیا کہ جس بچے کے باپ نے لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے، اس کو لوگ تیری ناجائز اولاد ہی کہیں گے۔ امی نے میرے منگیتر جمیل کی بہن کو رشتہ دیتے وقت مجھے کنواری ظاہر کیا تھا۔ اب امی مجھے سمجھا رہی تھی کہ غلطی مجھ سے ہو چکی ہے، اب اس کو نبھانا ہوگا، ورنہ وہ اس بچے کو تمہاری ناجائز اولاد سمجھیں گے۔ پھر میرا بڑھاپا ہے، میں کہاں اس کو پال سکتی ہوں۔ خالہ نے بھی یہی مشورہ دیا اور امی مجھے روتا چھوڑ کر میرے لختے جگر کو چھوڑ آئیں۔ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا۔ جمیل سعودیہ سے واپس آئے، میں ایک بار پھر دلہن بن گئی۔ میرے خاوند فرشتہ صفت نکلے۔ جمیل امی کا بہت خیال رکھتے، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنے بڑے دکھ کے بعد مجھے اس قدر اچھا جیون ساتھی مل جائے گا۔ میرے ساتھ انہوں نے والدہ کو بھی سعودیہ بلوا لیا۔ ہمارے ہمراہ والدہ نے کئی حج اور عمرے کیے۔ میں اور امی اس مقدس سرزمین پر آ کر بہت خوش تھے، لیکن امی جان خدا سے اپنے جرم پر توبہ استغفار کرتی تھیں کہ ہم نے اپنی جائز اولاد کو ایک لاوارث بچے کی مان حالات کے سپرد کر دیا تھا، اور اب ہمیں خبر نہ تھی کہ اس معصوم کے ساتھ کیا گزری۔ امی خانہ کعبہ میں جا کر دن رات روتی تھیں اور اللہ پاک سے اپنی اس خطا کی معافی مانگتی تھیں۔ میں ہمیشہ بیٹے کی جدائی میں تڑپتی رہتی۔ اللہ نے مجھے پھر صاحب اولاد کر دیا۔ بیٹے کو پا کر میں بہت خوش تھی، لیکن میرا یہ بیٹا اب نارمل تھا۔ اللہ کی مرضی سمجھ کر ہم نے اسے گلے لگا لیا۔ اولاد جیسی بھی ہو، والدین اس کو پھینک نہیں سکتے۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرزند عطا کیا، مگر وہ بچہ بھی نارمل نہ تھا۔ یوں میں اب 2 بیٹوں کی ماں ہو گئی، مگر دونوں بیٹے معذور تھے اور میں ان کے غم میں کھلتی رہتی ہوں۔ شاید مجھے اپنے پہلے بچے کی بد دعا لگی ہے۔